اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ 2-4 ہفتے سے کچھ سوالات افراد جماعت نے مجھے جواب کے لیے بھیجے تھے۔ میں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب ان ٹائم سوال کنندگار کو نہ دے سکا۔ آج میں چاہتا ہوں میں ان سوالات کے جوابات احباب جماعت کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ویسے بھی لکھ کے ان سوالوں کے جواب دینا ذرا تھوڑا سا اب مشکل ہے، کیونکہ میں نے ذرا لکھنا تھوڑا سا کم کر دیا ہے۔ تو جو یہ سوال میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ یہ جو 1-2 سوال ہیں، مثلا یہ سوال میرے کسی پیروکار کے آگے کسی احمدی بھائی نے کیا۔ اس نے میرے پیروں کے آگے یہ سوال کیا کہ کیا عبدالغفار جنبا کو، یعنی اس عاجز کو، قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ تو میں اس سلسلے میں سوال کنندہ کے آگے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جماعت یا امت میں جو بدعات اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان بدعات اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو بطور مجدد یا مسلم موعود مبعوث فرماتا ہے یا کھڑا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس قسم کی بدعات یا برائیاں کسی جماعت میں یا کسی امت میں پیدا ہوں گی، اسی کی مناسبت سے، ان برائیوں کی مناسبت سے، ان بدعات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی جناب سے علم عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ اس علم کی روشنی سے جو وہ اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے، اس کی روشنی میں پھر ان بدعات اور برائیوں کو کلا کما کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو میں اس ضمن میں آپ کو یہ میری بات ہے، یہ صرف میری بات نہ سمجھیں، میں آپ کو اس معاملہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے 1-2 اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ حضور السلام فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، لیکن وہ مجدد جو ہوتا ہے نا، دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، جس میں گڑبڑ پیدا کر دی جاتی ہے، جس معاملہ میں لوگوں کی نفسانی خواہشات داخل ہو جاتی ہیں، اس حصہ کو، دین کے اس حصہ کو
وہ پیوریفائی کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر. تو یہ حضور صاحب نے فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص خدا تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے اس نے تجدید کا کام لینا ہوتا ہے اس سلسلہ میں بطور خاص اس کو علم بخشتا ہے جس میں اس نے وہ تجدید کرنی ہوتی ہے، رینیو کرنا ہوتا ہے تعلیم کو، دین اسلام کی تعلیم کو. آگے اسلم سے ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں. شہادت القرآن روحانی خزان جلد 6 صفحہ 342. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی بات جو میں پہلے شروع میں گزارش کی ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ جو مجدد ہوتا ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ اس کو ملک طاقتیں بدیت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے. روح القدس پا کر اس پہ پیدا ہوتی ہیں وہ قوتیں اور ملکیں جو اس کے مطابق جو اس قوم میں جو اس جماعت میں بدعتیں اور فسادات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ان کی وہ اصلاح کرتا ہے، اور ان بدعتوں اور برائیوں اور ان فسادوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو علم دے کر اس کو کھڑا کرتا ہے تجدید دین کے لیے. میں سوال کنندہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کیا عبدالغفار جمبا کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، اسی سے میں عرض کرتا ہوں اگر جماعت احمدیہ میں لوگوں نے قرآن کریم کے غلط تراجم کر لیے ہوتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے جماعت احمدیہ میں مجدد کو کھڑا کرتا. لیکن 15ویں صدی ہجری کے مجدد کی بعثت کی اغراض و مقاصد لوگوں کو یعنی احمدیوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا نہیں ہے، اور یہ فریضہ کیونکہ جماعتی حضرات جماعتی علماء سب بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. تو وہ جو بندہ ہے اس وقت جو جماعت میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کی مناسبت سے اس نے آنا ہے. قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جماعت احمدیہ میں ابھی تک کہ کسی نے غلط ترجمے کیے ہوں یا قرآنی تعلیم کو میں مطلب کہ اس کی لفظی کو تعریف کر دی گئی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ترجمہ ہو رہے ہیں، ترجمے مختلف ہی ہیں، تھوڑا اختلاف بھی ہے ترجموں میں، خواہ وہ لاہوری جماعت کا ترجمہ ہے یا قادیانی گروپ کا ہے یا کسی اور نے ترجمہ کیا ہے. میں جماعت احمدیہ کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا فرق ہے، لیکن اپنے اپنے ذوق کے مطابق جن لوگوں نے ترجم کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، قابل قبول ہیں. اس میں کوئی ایسی بہت زیادہ سنگین جو اصل اور حقیقی قرآن کریم کی تعلیم ہے اس سے انحراف نہیں ہوا. اس لیے اس وقت جو مجدد خدا تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا اس کو جو فسادات اس وقت جماعت احمدیہ میں ہیں پیدا کر دیے گئے ہیں 100 سال میں، ان کی مناسبت سے اس نے کھڑا ہونا تھا. باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ میں امی ہوں، یعنی کہ ایک ایسا انسان ہوں جس نے کسی سے قرآن کریم نازلہ بھی نہیں پڑھا. میرے اپنے حالات ہیں، جہاں میں پیدا ہوا وہاں پہ جو محل وقوع تھا اسی کی مناسبت سے میری زندگی گزری، اور ایسا موقع نہ مل سکا کہ میں کسی سے قرآن نازلہ پڑھ سکتا. بہرحال اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کوشش کے ساتھ شوق کے ساتھ زندگی میں الحمدللہ قرآن کو پڑھنا بھی سیکھا ہے اور لکھنا بھی سیکھا، اور عربی کا ترجمہ بھی میں جانتا ہوں. جتنی مجھے ضرورت ہے اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے دوران تعلیم میرے لیے کہ میں اتنا قرآن مجید اس کا ترجمہ عربی وغیرہ سیکھ چکا ہوں، اور میں بخوبی اپنا کام جو ہے تجدید کا سر انجام دے رہا ہوں، اور مجھے اس معاملے میں کوئی دقت اور کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کتاب مکنون ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن کریم
بڑی عظمت اور عزت والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، یعنی یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس کی تعلیم جو ہے قرآن کی، وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کی تعلیم کو، حقیقت کو، اس کے معنی کو، قرآن کے کریم کے معنی کو صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جن کو خدا پاک کر دیا کرتا ہے، یا جو پیدائشی پاک ہوتے ہیں۔ ایسے مطہر وجودوں کو پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے مضامین کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ آنا بھی ضروری ہے، عربی کا ترجمہ آنا، قرآن کریم کا ترجمہ آنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو مضامین ہیں انسان پر کھلے، خدا کھولے، اور اتنا انسان مزکی ہو جائے، اتنا زیادہ پاک ہو جائے، اور یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے خدا مجھے بنا دے، پاک کر دے، زکی بنا دے، اور پھر اپنی کلام کی باریکیاں مجھ پر کھول۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ کتاب جو ہے رب العالمین خدا کی طرف سے اتری ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے قرآن کریم کے ترجمہ سیکھ لینا یا جان لینا، عربی زبان کو جاننا ایک اور بات ہے، قرآن کریم کی باریک مضامین کا کسی انسان پر کھل جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ملنا، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اصل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں خدا تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں، بطور مجدد کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں انبیاء تھے، کثرت سے آتے تھے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی کتابوں، مثلا اسلام سے پہلے انجیل تھی، اور اس سے پہلے توریت تھی، اس سے پہلے زبور تھی، ان کتابوں کے بعد بھی جو انبیاء آئے تھے تو وہ روح القدس پا کر ان اپنی کتابوں کا علم حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے، پھر ان مضامین کو، ان کتابوں کے مضامین کو کھول کھول کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے بعد اب امت محمدیہ میں جتنے مجددین تشریف لاتے ہیں، علماء ربانی جو پیدا ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی باریکیاں کھولتا ہے، ان کے مضامین کی حیرت انگیز مضامین ہر شعبہ میں، خواہ وہ اقتصادیات ہو، خواہ سیاسیات ہو، خواہ علم و معرفت ہو، اس کے متعلق جو مضامین بھرے پڑے ہیں۔ قرآن کریم ایک خزانہ ہے، اس کے مضامین، اس میں علم و معرفت کے اور ہر قسم کے علم کے خزانے چھپے پڑے ہیں۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو اس بندے کو پھر نصیب کرتا ہے ضرورت کے مطابق، جس قسم کی زمانے کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے مضامین، اس کا علم اس بندے پر کھولتا ہے۔ ترجمہ تو تقریباً سب لوگ الا ماشاء اللہ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن۔ تو اصل بات جو مجدد کی ہوتا ہے وہ قرآن کریم کا، اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، بالکل جتنی ضرورت ہے مجھے آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم موعود ذکی غلام مسیح الزمانے آ کے جماعت احمدیہ میں لوگوں کو قرآن کریم کے ترجمے نہیں سکھانے، وہ کافی لوگ جانتے بھی ہیں، علماء اس کام کو دین رات کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن غلام مسیح الزماں کا کام اور فطور جو فسادات جماعت احمدیہ میں ڈال دیے گئے ہیں ان کی اصلاح ہے۔ تو میں اب مثال دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی باریکیاں ہیں یا ڈیپ نالج ہے اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو ایک یا دو مثالیں دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ آج سے 1 صدی پہلے حضرت بانی جماعت علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور بطور مجدد 14ویں صدی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے امت مسلمہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ کہ حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ چلے گئے ہیں، اور آنسم نے جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی امت کے لیے، آخری زمانہ میں اس کے نزول کے لیے، اس کے مطابق امت اس بات پر پکی ہو چکی تھی کہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جو آسمان پر چلے گئے ہیں زندہ، وہی آئیں گے، جبکہ یہ عقیدہ بالکل غلط تھا۔ قرآن اس کی مکمل طور پر تکذیب کرتا ہے اس عقیدے کی، لیکن صدیوں امت مسلمہ میں مجددین بھی آتے رہے،
ہر 100 سال کے سر پر علماء اور اولیاء اللہ بھی موجود تھے امت میں، علماء ربانی بھی رہے ہیں، اور عرب موجود ہیں جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، عاصم عربی تھے، وہ بھی صدیوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے عربی۔ اس کے باوجود اس حقیقت کا کسی کو پتہ نہ لگا کہ یہ تو حیات مسیح کا عقیدہ ہی ایک مکمل طور پر غلط عقیدہ ہے، اس کا نہیں پتہ لگا، حتیٰ کہ 14ویں صدی کا سارا آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بطور مجدد کھڑا کیا، اور یہ جو غلط باتیں تھیں، حیات مسیح ناصری علیہ السلام کا عقیدہ یا اور وحی اور الہام کا انقطاع وغیرہ یا ختم نبوت وغیرہ، یہ جو عقیدے پیدا ہو چکے تھے اس زمانے میں، ان کے خاتمہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو علم دیا قرآن کا ڈیپ۔ قرآن تو پہلے بھی ان لوگوں مسلمانوں کے پاس تھا، وہ ان کو ترجمہ بھی آتا تھا، اس کا ترجمے پڑھائے جاتے تھے، عرب تھے جن کی اپنی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود ان حقائق کا، ان باریکیوں کا، ان غلط باتوں کا کسی کو خبر نہ ہوئی کہ سب غلط باتیں ہیں، یا مسیح ناصری کا عقیدہ غلط ہے۔ وحی اور الہام ہمیشہ جاری و ساری ہے، اس میں انقطاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق رہتا ہے، اور وہ وحی اور الہام ہے۔ مختلف وحی اور الہام کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کو بند نہیں کر سکتا، اور پھر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ ساری غلط باتیں جو آئی تھیں، ان کا پھر حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ازر قرآن ان غلط عقیدوں کو جھٹلایا۔ وہ جو پہلے آپ سے صدیوں پہلے ہزاروں سال امت مسلمہ میں قرآن کریم کا ترجمہ جاننے والے تھے، عرب تھے جن کی زبان میں قرآن کریم موجود تھا، ان کو اس بات کا خبر نہ ہوئی۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ جو آنے والا بندہ ہوتا ہے، اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ صرف ترجمہ جاننا کوئی بات نہیں ہے، ہاں قرآن کا علم پا لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ بطور مجدد کھڑا کرتا ہے، اپنے تجدید اور اصلاح کے کام کے لیے مبعوث فرماتا ہے، ان کو اپنی جناب سے قرآن کا علم دیتا ہے۔ یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے، اب میں بات کرتا ہوں موجودہ وقت کی۔ اس وقت جماعت احمدیہ میں بہت ساری فتنے ہیں پیدا ہو چکے، اور سب سے عظیم فتنہ جو ہے اس وقت وہ پیشگی مسلم موت کے سلسلے میں ایک غلط دعوے کا فتنہ ہے، اور فتنہ عظیم ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے بہت سارے دیگر فتنے پیدا ہو چکے ہیں، وہ ان لوگوں کو کرنے پڑے ہیں کام۔ بنیادی عظیم فتنہ پیشگی مسلم موت کا غلط دعویٰ ایک بندے کا، جو حضرت بانی جماعت کا بیٹا تھا، اس نے غلط دعویٰ کیا، اور اس کو غلط دعوے کو زندہ رکھنے کے لیے، سچا بنانے کے لیے پھر اس نے ایک نظام بنایا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، ان اسلامک سسٹم بنا کے پھر لوگوں سے آزادی ضمیر چھین لے گی، ان پر جبراً ان کو تعلیم دی گئی ایسی کہ جس کے مطابق بھی ان کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہو جائے، سچا بنا رہے اور ہمیشہ رہے۔ تو یہ سارے فطور جو ہیں، فتنے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک بڑے فتنہ جو ہے پیشگی مسلم موت کے سلسلے میں ایک انسان کا جھوٹا دعویٰ اس کے سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں مجھ سے پہلے اب بھی بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے لیے وہ معزز ہیں، جامعہ احمدیہ میں پڑھے ہیں، ساری زندگی ان کی کتابوں میں گزری ہے، اور حضرت بانی جماعت اسلام کی اولاد تو بطور خلافت چلی آ رہی ہے، خلیفہ ثانی بھی ان کا بیٹا تھا، اس کے بعد ان کا بیٹا، پھر ان کا بھائی، ایسے آ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی جس خاندان میں حضرت مرزا غلام صاحب پیدا ہوئے تھے، اور کتابیں پڑھنا لکھنا تو ان کا بچپن سے لے کر پڑھتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی عالم کو جماعت احمدیہ کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جسمانی بیٹی ہیں، لڑکے ہیں، وہ تو پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔
خلیفہ ثانی صاحب نے وہ خلیفہ بنے 1914 میں. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو پہلے لوگوں نے ان کو خلیفہ مسلم موعود بنایا. یہ 1914 کے جو اس وقت کے پمفلٹ ہیں، میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی جو ویب سائٹ alghulam.com پر نیوز پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں جو لوگوں نے رسالے شائع کیے ان میں خلیفے بننے کے بعد خلیفہ ثانی صاحب کو لوگوں نے مسلم موعود مظہر قدرت ثانیہ بنا دیا. اور پھر وہ 1914 سے لے کر 1944 تک 30 سال جو اپنے کام کرتے رہے وہ اس انداز میں کرتے رہے کہ ان کاموں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی پروگرام تھا کہ میں مسلم موعود ہوں اور میں نے دعویٰ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ الگ بات ہے، اس موضوع پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس موضوع کو کسی اور نشست پہ میں بیان کروں گا. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء جماعت کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یا اس کے بھائی حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتی پیشگی مسلم موت کی، تو کوئی نہ کوئی ایک آدھ عالم تو ضرور ایسا ہوتا جو اس بات پر آواز اٹھاتا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب یا جماعت میں کرتا ہے کہ یہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتے. لیکن کسی نے نہیں اٹھائی. ہر بندے نے آمنا صدقنا کہا اس دعوے پر ان کے، اور ان کی بیعتیں کی، اور یہ فتنہ پکا ہوتا گیا. میں جس نے میرے پر سوال کیا ہے میں اسے کہتا ہوں، آپ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ جانے والے لوگ تھے جماعت احمدیہ میں، ایک صدی گزرے ہیں، عالم تھے، عربی کے ماسٹر تھے. انہوں نے قرآن کی خدمتیں کیں اور ترجمے جانے تصویریں لکھیں. اس کے باوجود ان کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ حضرت بانی جماعت اسلام کا کوئی لڑکا بھی پیش ہوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مجھ پر کھولا. یہ وہ قرآن کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے، جن سے اس نے تجدید کا کام لینا ہوتا ہے. مجھ پر کھولا کہ اے عبدالغفار پڑھ دیکھ قرآن. میں نے پہلے اپنے انبیاء کو جب میں نے لڑکے دیے تھے انہوں نے مجھ سے درخواستیں کی تھیں کہ اے اللہ ہمیں بھی لڑکا دے، ہمیں بھی اولاد دے. جب انہوں نے درخواستیں کی تو میں نے ان کو پھر بشارتیں دی کہ میں آپ کو لڑکا دوں گا، غلام دوں گا، لڑکا دوں گا. پھر انہوں نے بحث کی، اللہ نے بحث وہاں پہ کی ہوئی ہے، یعنی سارا ہو بہو نقشہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بعض نبیوں نے یہ کیا التجا کی کہ اے خدا ہم تو بوڑھے ہیں، ہماری بیویاں بانجھ ہیں، ہمارے کہاں ہوں گے لڑکے. اللہ نے پھر جواب میں فرمایا ضرور ہوں گے. جو میں نے کہا ہے وہ میں کن فیکون میں طاقت رکھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیکھ قرآن میں مثالیں ہیں موجود میری انبیاء کی. میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب میں بشارت دیا کرتا ہوں اس وقت کوئی لڑکا موجود نہیں ہوتا جس کو میں نے دینا ہوتا ہے، وہ بشارت کے بعد میں دیتا ہوں. انبیاء کی مثالیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بشارت ہوئی تھی ذکی غلام کی. جب بشارت ہوئی تھی تو اس وقت ذکی غلام نہیں تھا، بلکہ اس نے حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتہ سے ہی کہا تھا کہ میری کیسے ذکی غلام ہوگا پیدا، میں تو نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں. فرشتہ نے کہا تھا کہ مریم تو ٹھیک کہہ رہی ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن جو اللہ تیرے نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس حقیقت کا پہلے جو عالم تھے جماعت احمدیہ کے خلیفے تھے جو جماعت میں تھے اور گزرے ہیں، ان کو اس حقیقت کا قطعی علم نہ ہوا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جو مبشر الہامات ہیں بس سلسلہ مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان، ان الہامات مبشر الہامات کی روشنی میں قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جناب حضرت مرزا غلام صاحب کا کوئی بھی لڑکا موعود ذکی غلام میں مسیح الزمان نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے کو بنائے گا ہی نہیں. اصل اللہ نے وعدہ کر رہی ہے اپنے بندے سے کہ نہیں، میں اس ذکی غلام کو 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا کروں گا اور تیری جماعت میں پیدا کروں گا. وہ تیری نسل سے بھی ہو سکتا ہے، تیری روحانی نسل سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو جماعت ہے ساری یہ ان کی روحانی نسل ہے، ضروریت ہے ان کی. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں، یہ فیکٹس، یہ حقائق اللہ نے مجھ پر واقع کیے، کھولے، اسی طرح جس طرح حسبانی جماعت اسلام پر حیات مسیح کا راز کھولا اور 30 حیات کے ذریعے حسبانی جماعت اسلام نے پورے عالم اسلام پر اتمام حجت کر دی کہ جناب یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے، آسمان پر گیا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ قرآن کا علم ہوتا ہے
جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو پہلے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے قرآن کریم کا علم دیتا ہے. قرآن کریم پڑھ لینا، اس کا ترجمہ جان لینا کافی نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو آتے ہیں وہ دنیا میں، تو وہ ترجمہ سکھانے نہیں آتے، وہ قرآن کا علم دیتی ہیں لوگوں آ کے. اور قرآن کے علم کے ذریعے جو اپنے اپنے وقت میں جماعتوں میں یا امتوں میں فسادات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ان کا وہ خاتمہ کرتے ہیں، کلا کما کرتے ہیں. یہ بات ہے، اصل میں عظمت ہے. یہ سوال مجھ سے کیا کرو کہ عبدالغفار آپ کو قرآن کا علم خدا کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہ سوال آپ کا بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے. ترجمہ تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے. آپ نے کیا کیا اس وقت؟ اتنے تراجم جاننے والے علماء نے، خلفاء نے، یا ہر تقریباً اللہ ماشاء اللہ احمدی جانتے ہیں ترجمہ. کیا ہوا؟ یہ سارا 100 سال سے 1944 سے یہ فساد پڑا ہوا ہے. کسی کو پتہ لگا اس کے فساد کا کہ یہ فساد ہے؟ فساد نہیں، فساد عظیم ہے. اور جس نے پوری احمدیت کا حلیہ بگاڑ دیا اور بالکل اس کا قبلہ ہی بدل دیا. تو بہرحال یہ جو سوال ہے آپ کا، ترجمہ عبدالغفار جانتا ہے یہ نہیں. اصل میں سوال آپ یہ کیا کریں مجھ سے، معقول اور علمی سوال کیا کریں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا کوئی علم دیا ہے اور اس کی آپ کے پاس کوئی مثال ہمیں دیں. یہ باتیں ہیں. ترجمہ تو ہر بندہ جانتا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، حضرت مرزا غلام صاحب تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. آگے فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں آپ سب لوگ، ترجمہ بھی جانیں، سیکھیں، بہت ضروری ہے. عربی ناظرہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھیں. لیکن اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے خدا ہمیں پاک بنا دے، مطہر بنا، اور پھر اس قرآن کی باریکیاں، گہرے علوم جو ہیں ہم پر واقع کر دے، ہم پر کھول دے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار کے ہم آپ کی رضا کے طالب بن جائیں. یہ تو ایک پہلا سوال تھا. اس کے بعد ایک اور سوال اسی انسان نے میرے اسی پیروکار سے کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ مشرکوں یعنی ہندوؤں اور عیسائیوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی عجیب سوال ہے کہ میں سوال کنندہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر گندا ہو، ہر جگہ گندگی پڑی ہو، تو کیا آپ اپنے ہمسایوں کے اور اپنے محلوں کے گھروں کے جو گند ہیں اس کو صاف کرنا شروع کریں گے کہ پہلے اپنے گھر کا گند صاف کریں گے؟ یقیناً ہر عقل مند انسان پہلے اپنے گھر کو صاف کرے گا. ہاں، اپنے گھر کی صفائی کے بعد پھر وہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس ہمت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے گھروں کی جو صفائی وہ بھی کروں. لوگوں کے گھروں کی صفائیاں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے اپنے گھر کی ہوتی ہیں. ویسے بھی اول خیش بات درویش، انگلش میں بھی کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. میں جو سوال کرنے والا صاحب ہے، احمدی ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے یا میری جماعت کو، ہندوؤں اور عیسائیوں کو تبلیغ کی توجہ دلانے کی بجائے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خلفاء اور اپنے علماء کو اس طرف توجہ دلائیں کہ میں جو کہتا ہوں قرآن کے مطابق جو باتیں آپ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو غلطیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ فساد ہیں، آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں اور ان کو ادھر متوجہ کریں کہ جناب وہ جو میری گزارشات ہیں میں کر رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے، اس پر توجہ دیں اور ان کو اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اس کو ٹھیک کریں. اور وہ جو ہے مسائل کیا ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر جو گند ہیں، جو خرابیاں ہیں، یہ فسادات ہیں، میں چند ایک کے نام لیتا ہوں. مثلا پیشگوئی مسلم موعود کا عظیم فتنہ جماعت ابنی میں پیدا ہو چکا ہے. ختم مجددیت کا فتنہ، اس کی وجہ سے پھر آگے یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا کر دیا گیا ہے. آزادی ضمیر کی سلبی کا فتنہ، یہ لوگ گنگے ہیں، اسیر ہو چکے ہیں، ان کے ایک نظام کے ساتھ جکڑ لیا گیا ہے. کسی آدمی کے پاس، احمدی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا آزادانہ سوال کرے، خلیفہ سے کرے، کسی عالم سے کرے. اس کو پڑتا ہے، ڈر ہے کہ مجھ پر سزا کی حد جاری ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. چندوں اور بالخصوص وسیطی چندے کے نام پر لوٹ مار کا فتنہ
پڑا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، مرزا صاحب علیہ السلام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مہدی اور مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ایک تھے، عاصم کے مطابق آنے تھے، عاصم فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ امت مسلمہ جو ہے، غیر احمدی مسلمان جو ہیں، آج تک مہدی کو بھی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دو وجود ہیں مختلف۔ لیکن حضرت مرزا غلام الاسلام کے بعد آپ کی جماعت نے یہ ترقی کی ہے، یہ کارنامہ دکھایا ہے کہ مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ایک وجود بنا دیا۔ دن رات وہ تقریر کر کے لوگوں کو دماغ میں ڈالتے رہتے کہ نہیں، یہ ایک ہی وجود تھا، وہ آ چکا ہے۔ مقصد یہ ہے ان کا کہنے کا کہ اب کسی آنے والے کی انتظار نہ کرنا، اب کسی نے نہیں آنا۔ بہرحال یہ ایک فتنہ ہے۔ خلافت راشدہ کو ختم کر کے خلافت احمدیہ پر قبضہ کرنے کا یہ ایک فتنہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی 1914 میں۔ اب یہ کوئی خلافت تو نہیں ہے، یہ تو ملوکیت ہے، نام اس کو خلافت دیا ہوا ہے، اور لوگوں پر اپنا مسیح موعود صاحب اور اس کی احمدیت اور اس کی نام پر، خلافت کے نام پر لوگوں پر حکومتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، یہ سارے جو ہیں فتنے، آنے والا انسان جو جماعت احمدیہ میں سے کھڑا ہونا تھا، مسلم موعود اور موعود ذکی غلام مسیح عثمان نے، کیا وہ ان فتنوں کو چھوڑ کر عیسائیوں اور ہندوؤں اور مشرقوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دے اور اپنے گھر کو چھوڑ دے؟ بھی ٹھیک ہے، تم رہو۔ اگر وہ چھوڑے گا گھر کو، یہ کدھر جاؤ گے تم لوگ؟ یہ پیشگوئی مسلم موعود میں یہ اتنا بڑا فتنہ پڑ گیا، اس کو کون حل کرے گا؟ ہندوؤں کو تبلیغ کرنا زیادہ ضروری ہے، عیسائیوں کو تبلیغ کرنا ضروری ہے، کہ گھر میں جو اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے بلکہ احمدیت کی صف ہی لپیٹ دی گئی ہے، وہ ضروری ہے؟ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ فتنے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، حل ہو جائیں گے، صاف ہو جائے گا جماعت، اور اس کا قبلہ سیدھا ہو جائے گا، اور واپس حضرت بانی جماعت اسلام کی احمدیت دوبارہ آ جائے گی اس دنیا میں، اور جماعت احمدیہ وہی جماعت احمدیہ جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، یا جس جماعت احمدیہ کو اور خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ گئے تھے، جب وہ آ جائے گی، وہ ایسی بن جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جو عیسائی ہیں، یہ ہندو ہیں، پوری دنیا ہے، ان کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام ہے ان کو تبلیغ کروں، ان کو بتاؤں حقائق، دین اسلام کے حقائق اور سچائیاں۔ تو یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے گھر کی باتیں ہیں۔ تیسرا جو سوال ہے وہ کسی عزیز نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمدی خلافت راشدہ کو ملوکیت اور بادشاہت میں بدل دیا گیا تھا۔ میرا پیروکار ہے، اس سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، محمدی خلافت راشدہ کو ملوکیت اور بادشاہ میں بدل دیا گیا تھا، اور احمدی خلافت راشدہ کو بھی ملوکیت میں بدل دیا گیا ہے، یا احمدی خلافت راشدہ بھی ملوکیت میں بدل گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عبدالغفار جنبا نے ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، اگر ان کے بعد ان کی خلافت راشدہ نے بھی حسب سابق ملوکیت میں بدل جانا ہے، تو پھر ان کی بعثت کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی فائدہ کیا ہے ان کی آنے کا؟ تو اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں، جواباً اس سوال کے جواب کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، کیا یہی سوال جو کیا گیا ہے مجھ سے، کیا یہی سوال حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے وقت میں بھی لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ کے بعد جو آپ کی خلافت راشدہ ہوگی وہ تو ملوکیت میں بدل جائے گی، تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ کیا؟ یا کیا کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں کیا تھا۔ تو دوسرا بات یہ ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی جماعت اسلام سے ان کی قومیں یہ سوال کرتی، یا اس وقت کے لوگ ان سب انبیاء سے یہ سوال کرتے کہ آپ کے بعد جو خلافت راشدہ کا سلسلہ چلے گا وہ تو ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کی بعثت کا کیا یہ اگر یہ سوال لوگ کرتے، کیا یہ سوال معقول سوال ہوتا؟ پہلے تو کیا ہی نہیں کسی نے، اگر کرتا تو کوئی معقول سوال ہوتا۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ اس کا سوال معقول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، 1,24,000 یا 25,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی آیا اور اس نے اپنی قوم میں جنگ کی، ان برائیوں کے خلاف، ان فسادات کے خلاف جو اس قوم نے پیدا کر لیے تھے، اپنے میں پیدا ہو چکے تھے۔
پھر اس نے اپنا کام کر کے پھر وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر کچھ وقت تک قوم ٹھیک رہی. اس کے بعد پھر خرابیاں پیدا ہو گئیں. پھر دوسرا نبی آ گیا. پھر اس نے قوم کو ٹھیک کیا, سیدھا کیا, خرابیوں کو ٹھیک کیا, بدعتوں کو ٹھیک کیا. اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کی خلافت چلی کچھ وقت تک, پھر خرابی پیدا ہو گئی. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, ازل سے ابد تک چلے گا. لیکن بہرحال عاصم کے بعد بھی خلافت راشدہ کی صف لپیٹتی گئی سی. 30 سال کے بعد عاصم نے اپنی زندگی میں بشارت بھی دیتی تھی. اور حضرت بانیہ جماعت علیہ السلام کے بعد بھی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ دی گئی کچھ لوگوں نے, اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی تھی. خلافت راشدہ اور ملوکیت کے سلسلے میں ایک دو باتیں آپ لوگوں سے میں بیان کرتا ہوں اسی سوال کے کانٹیکسٹ میں. واضح رہے کہ محمدی خلافت راشدہ کا سلسلہ اگر جاری رہتا اور یہ ملوکیت اور بادشاہت میں نہ بدلتا یہ سلسلہ, تو چند صدیوں کے بعد یعنی جہاد بالسیف کے دور میں ہی, یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں ہی دین اسلام ضرور غالب آ جاتا دنیا میں. یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ احمدی خلافت راشدہ کی اگر 1914 میں صف نہ لپیٹی جاتی اور اسے اپنی خاندانی گدی میں نہ بدلا جاتا, تو مجھے یقین کامل ہے کہ گزشتہ 14ویں صدی ہجری میں ہی دین اسلام باقی دیانت پر غالب آ جاتا. یہ صرف یہ خرابی پیدا ہوئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں خلافت راشدہ کو خاندانی خلافت بنانے کی بیماری کا علاج کر کے جاؤں. یہ بہت بڑی بیماری ہے, یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں کیسا ہے, نیچر کیسی ہے, ان کے پاس اقتدار آ جائے تو اس سے چمڑ جاتے ہیں, خاندانی بناتے ہیں, مر جاتے ہیں. بعض کو کوئی پھانسی لگتا ہے, کوئی قتل کیا جاتا ہے, لیکن اقتدار کو چھوڑتے نہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے. اس روحانی بیماری نے دین اسلام کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ میں یہی بیماری حائل ہے. آج تک 1500 سال 15 صدیاں شروع ہے, 15ویں صدی شروع ہے. اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ میں جو بیماری حائل ہے, ہم انسانوں کی, یہ مسلمانوں میں یہ حائل ہے, جو آج تک وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو نظارہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہوا عاصم کے ساتھ, اگر یہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو عاصم کے بعد بھی اور حضرت مرزا صاحب شام کے بعد بھی یہ روحانی بیماری حائل ہو گئی. اس میں آگے لوگوں نے ملوک کیتیں بنا لیں, بادشاہتوں میں بدل گئی, نام خلافت رہا, خلیفہ کہتے رہے اپنے آپ کو, لیکن وہ ڈکٹیٹر مذہبی آمر تھے. ایسے ہی حضرت بانیہ جماعت کی بھی آج تک یہی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں اس بیماری کے علاج کے متعلق کچھ کام کروں, کیونکہ یہ بہت بیماری خطرناک ہے, اور جب تک یہ رہے گی بہت مشکل ہے کہ اسلام دنیا پہ غالب آئے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر بات پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا چیزیں, اپنے بندے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق پھر ان کو جزا دیتا ہے, سزا دیتا ہے, یا کامیابی دیتا ہے یا ناکامی دیتا ہے, ان کی اپنے رویوں پر. تو بہرحال یہ ایک میری ذمہ داری ہے. جس نے بھی یہ سوال کیا ہے تو میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے اس بیماری کا. بانیہ جماعت اسلام کے بعد بھی اس بیماری نے غلبہ کیا اور صف لپیٹ دی احمدیت کی, یعنی دوسرے لفظ اسلام کی, اور عاصم کے بعد بھی اس بیماری نے حملہ کیا اسلام پر. میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس روحانی بیماری کا کچھ سد باب کر کے جاؤں. اگلا سوال جو ہے میرے پیروکار سے کسی نے کیا ہے, وہ یہی کہ آپ کی جماعت کی تعداد کتنی ہے. اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مذہب ہے دنیا میں عیسائیت ہے. غالباً 2.1 بلین اس کی تعداد ہے, اور اس کے بعد جو بڑا مذہب ہے دنیا میں 2 بلین کہا جاتا ہے. یہ مختلف اعداد و شمار ہیں, آپ انٹرنیٹ سے اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, مختلف ہیں. کسی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ عیسائیوں کی تعداد 2 ارب ہے,
اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے 2 ارب 1 کروڑ۔ کسی جگہ پر انٹرنیٹ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عیسائیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے، ان کی تعداد 2,1 بلین یعنی 2 ارب 1 کروڑ ان کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی ان سے کم ہے، 2 ارب ہے۔ بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے انٹرنیٹ میں، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 70 کروڑ 80 کروڑ، بہرحال اتنی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ تعداد اگر کوئی انسان جاننا چاہے اس وقت تو وہ انٹرنیٹ سے ایزیلی اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ میرا جو دعویٰ ہے، مسلم موعود جو ہے بندہ آنے والا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی جماعت اسلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ بندہ مسلم موعود ہے۔ مسلم موعود مینس کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ مسیل ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اپنی زندگی میں ان کی تعداد کیا تھی جماعت کی۔ تو میں سوال کرنے سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب جو تعداد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے حواریوں کی تھی، ان کی جماعت کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس وقت میری جماعت کی تعداد ہے۔ اس لیے فکر نہ کریں، تعداد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امت مسلمہ کی فرض کر لیں کہ تعداد 2 بلین ہے، 2 ارب ہے یا 1 ارب 80 کروڑ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد 1,33,00,000 ہے ٹوٹل۔ یہ اعداد و شمار آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اچھا، 1,33,00,000 یہودیوں نے پوری دنیا کو سیاسی، معاشی اور علمی طور پر قابو کیا ہوا ہے، اور مسلمان ان سے کہیں زیادہ ہیں، سینکڑوں تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ان یہودیوں کے مقابلے میں یعنی 1,33,00,000 یہودیوں کے مقابلے میں اگر 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، 1,80,00,000 تعداد ہے، تو ان کی کیا حالت ہے؟ خود دیکھیں، تعداد کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بھی سوال کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تعداد کدھر گئی مسلمانوں کی؟ کیا کر رہی ہے اس تعداد؟ کیا کر رہی ہے؟ یہ پورا راکھ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ بھی ہر قوم میں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، بالکل ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت امت مسلمہ کی کیا حالت ہے؟ ان کی تعداد نے ان کو کیا فائدہ دیا ہے؟ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور ان کے سربراہوں کی کیا حالت ہے؟ اور قوموں میں اور مسلمانوں میں ہر قسم کی برائی راہ پا گئی ہے، اور کسی کو فکر نہیں اس بات کا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ احمدیوں کی بات تو بعد میں، وہ تو احمدیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ دیکھیں پاکستان کی حالت، دیکھیں کیا ہے وہاں پہ، کس قسم کا جرم نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تعداد ہے 2 ارب ہے، 1 ارب 1.5 ارب لگا لیں، پھر بھی 1,33,00,000 جو یہودی ہیں، بڑی قلیل تعداد میں ہیں، وہ پوری دنیا کو سیاسی، معاشی اور علمی طور پر انہوں نے گرفت کیا، اس میں لیا ہوا ہے۔ اور بیچارے 1.5 ارب مسلمان جو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے تعداد کوئی ایسی معاملہ نہیں ہوتا کہ جی تم 10 ہو میں 1 ہوں، 1 ہے تم کمزور ہو، یا تم سچے نہیں ہو تم 1 ہو، نہیں۔ اور وہ 10 ہیں یا 2 ارب ہیں وہ سچے ہیں، تعداد سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ اور سچائی کی جو دلیل ہوتی ہے وہ خود دلیل ہوتی ہے، سچائی کا ثبوت دلیل ہوتا ہے، تعداد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ تعداد طاقت نہیں ہوتی، بلکہ طاقت علم ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں ایک ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نوبل لوریٹ ہیں، یعنی نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں پوری عالم اسلام میں ایک، اور مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ اس کو بھی ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں، اس کو بھی نکال دیا، پاکستان سے نکال دیا۔ کوئی پذیرائی یا کوئی عزت ہوتی ہے، ایک بندے نے ایسا کام کیا ہے اور پورے عالم اسلام کا اس نے سر بلند کر دیا، اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں جن کی تعداد 1.5 ارب ہے، 2 ارب ہے، یا جو بھی ہے،
1,33,00,000 جو ہیں یہودی، ان کی 100 سے زیادہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں ان کے پاس. صرف سائنس میں نہیں، معاشیات میں بھی ہیں، ادب میں بھی ہیں، سیاسیات میں بھی ہیں. اور ان لوگوں نے علمی طور پر پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. یہودیوں کے علاوہ عیسائی جو ہیں ان کی تعداد بہت ہے. ہو سکتا ہے کہ اسلام سے مسلمان سے زیادہ ہو یا برابر ہو. ان کے بھی پاس بھی سینکڑوں سائنسدان ایسے ہیں جو نوبل انعام یافتہ ہیں. بات یہ ہے کہ علم طاقت ہے. آسم نے فرمایا ہے کہ علم طاقت ہے، تعداد طاقت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ دونوں قومیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں. اور جن کی تعداد 2 ارب ہے یا 1.5 ارب ہے مسلمان، جو قرآن کریم کی عظیم و شان کتاب جن کے ہاتھ میں ہے، اور اتنے عظیم و شان نبی کے وہ پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا اپنا ایک خدا زندہ خدا ہے، آج ان کی کیا حالت ہے؟ تعداد تو بڑی ہے ان کی. تو بات یہ ہے کہ یہ تعدادیں کچھ فائدہ نہیں دیتی. اصل میں علم ہونا چاہیے، اور اپنی سچی جو کتاب ہوتی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اور کھرا اور سچا پیروکار بننا چاہیے مسلمانوں کو. صحیح مسلمان، ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ مسلمان بننا چاہیے. اور جہاں تک میری تعداد کا تعلق ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ میری معمولی تعداد، احمدی تو کروڑوں میں ہے نا. مرزا طاہر کے زمانے میں غالباً 20 کروڑ 200 ملین ہو گئے تھے. میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ میں اور میری معمولی تعداد تم سب پر، کروڑوں احمدیوں پر غالب ہے. آج آ جاؤ، میدان میں آؤ. میں 19 سال سے پکار رہا ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد بھاگتی پھر رہی ہے، میرا سامنا نہیں کر سکی آج تک. آئندہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد نے، میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں، آپ کو فائدہ کیا دیا کروڑوں میں؟ آپ کروڑوں میں ہیں، اور آپ سے بھی زیادہ مسلمان اربوں میں ہیں. وہ کیا تعداد میں دیا فائدہ؟ نہ آپ کو فائدہ ملا، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے. جن کے پاس علم ہے، جو اپنی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں، سچی یا جھوٹی جو بھی ہے ان کی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اصل میں قرآن کریم کی ٹرو جو تعلیم ہے اس کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں. نام کہ یہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، لیکن ان کی طرز عمل زندگی کا جو ہے بالکل قرآنی تعلیم کے مطابق ہے. کسی نے کہا، کوئی ویسٹرن کوئی دانشور ہے، اس نے کہا یورپ میں اسلام ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں، اور تیسری دنیا میں مسلمان ہیں، وہاں پہ اسلام نہیں ہے. یہ بڑی حکمت کی بات اس نے کی ہے کہ یعنی جو ٹرو تعلیم ہے اسلام کی، اس پہ یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں. ان کا دین جو بھی ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اس بات کو چھوڑیں. وہ قرآن کریم کی جو اسلام کی کتاب ہے اس کی تعلیم کے مطابق کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دغا نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. بڑا سیاست کا طریقہ انہوں نے چلایا ہوا، جو بھی ہے ڈیموکریسی بڑی فیئر ہے. الیکشن ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ابھی منظوری وہاں سے مرکز سے آئے گی الیکشن کراؤ. وہاں پہ کہیں یورپ نے یا مرکز میں یہ نہیں ہوا. کسی ملک میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، لوکل الیکشن ہے کہ ایم اے کا الیکشن ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ آخر پہ یہ کہہ دیا جائے وہاں پہ کھڑے ہو کے جی منظوری اس کی آ گئی جہاں جس کو جو مرکز سے منظور ہوگا وہ ہارا بھی ہو سکتا ہے. ایسی ان کے پاس جمہوریت نہیں. یہ دجالی چام، یہ برائیاں، یہ بدعتیں ہمارے پاس ہیں، اور خاص کر احمدیت میں جو نظام ہے اس وقت ان کے پاس ہیں. یہ وارث ہیں بدیوں کے. آگے ایک سوال ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ سوال کرنے والے ہیں چودھری وسیم صاحب ہیں، جناب چودھری وسیم صاحب. یہ 5 جولائی 2012 کو انہوں نے یہ سوال لکھا تھا، لیکن میں بہرحال اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں ان کو جواب دے سکا. تو یہ میرا اگر یہ لیکچر سنیں تو ان کو جواب پتہ لگ جائے گا. وہ فرماتے ہیں مجھے، محترم آپ لوگوں میں اور قادیانی لوگوں میں اور لاہوری لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اور جناب عبدالغفار صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن ہے. تو اسی سے میں عرض کرتا ہوں، بڑے جو چند بڑے فرق ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. قادیانی احمدی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو امتی نبی مانتے ہیں، جماعت احمدیہ قادیان گروپ، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جبکہ لاہوری احمدی آپ کو حضرت مرزا غلام صاحب کو صرف مجدد مانتے ہیں.
مہدی اور مسیح موعود بھی مانتے ہوں گے، بہرحال وہ نبی نہیں مانتے، امتی نبی تو جماعت احمدیہ کا قادیانی گروپ مانتا ہے۔ خاکسار اور میرے پیروکار بھی حضرت بانی جماعت اسلام کو امتی نبی سمجھتے ہیں، بالکل امتی نبی تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ امت مسلمہ میں اس برگزیدہ انسان کو یہی ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ پہلے جو اولیاء اقطاب جب مجددین گزرے ہیں ان سے ہٹ کر۔ دوسرا فرق جو ہے، قادیانی حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کے بعد خلافت کے قائل ہیں، جبکہ لاہوری خلافت کی بجائے امارت کے قائل ہیں۔ خاکسار اور میرے پیروکار بھی امارت کی بجائے خلافت کے قائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ ملوکیت نہیں بننی چاہیے، خلافت راشدہ ہونی چاہیے۔ لیکن جماعت احمدیہ کی بھی بدقسمتی کہہ لیں کہ 1914 کے بعد وہ خلافت نام تو لیتے ہیں، خلافت ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے خلافت نام پہ جو ملوکیت قائم کر رکھی ہے، کوئی خلافت راشدہ نہیں ہے، یہ امارت سے بھی بری ہے۔ لیکن لاہور جماعت نے تو امارت اختیار کر لی، لیکن بہرحال میں خلافت کا قائل ہوں اور میرے پیروکار بھی قائل ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے حال کہ کسی بندے کے بعد، نبی کے بعد یا کسی مسئلے کے بعد جب خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کام ہونا چاہیے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے، قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، اس کے مطابق اس خلافت کو چلایا جائے اور کوشش کی جائے ہر ممکن کہ وہ ملوکیت میں نہ بدلے، خاندانی خلافت میں گدی میں نہ بدلے، کیونکہ اس سے پھر اسلام کی کاز کو نقصان پہنچتا ہے، جو اصل جو مدعا اور مقصد ہے ہمارا سب کا۔ تیسرا فرق جو ہے میں بتاتا ہوں، قادیانی مرزا محمود احمد کو مسلم موعود مانتے ہیں، جبکہ لاہوری انہیں اپنے دعویٰ مسلم موعود میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ لاہوری یقین رکھتے ہیں کہ 3 صدیوں کے بعد جب احمدیت دنیا میں پھیل جائے گی تو اس وقت جماعت احمدیہ میں موعود مسلح ظاہر ہوگا، یعنی ذکی غلام، اس وقت 3 صدیوں کے بعد یا 3 نسلوں کے بعد، یہ ان کا ایک خیال ہے۔ خاکسار اور میرے پیروکاروں کے ایمان کے مطابق جناب مرزا محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا، وہ مسلم موعود نہیں تھے۔ پیش گوئی مسلم موعود کے مطابق خاکسار کا دعویٰ مسلم موعود یعنی ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں نہ صرف سچا ہے بلکہ میں اپنے دعویٰ کا علمی، قطعی اور الہامی ثبوت رکھتا ہوں۔ یہ ثبوت کے ساتھ ہوں میں۔ خلیفہ ثانی نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا اپنے دعوے کا، ان کے پاس صرف یہ ثبوت تھا کہ میں مرزا صاحب کا بیٹا ہوں اور مسلم موعود مرزا صاحب کے بیٹے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کے بیٹے ہیں ہی نہیں مسلم موعود۔ اللہ نے حضرت مرزا صاحب السلام پر جو کلام نازل فرمایا تھا اس میں اس بات کی فیصلہ کر دیا تھا کہ اے میرے بندے، تیرا کوئی لڑکا بھی موعود ذکی غلام مسیح الزماں نہیں ہوگا، نہیں میں بناؤں گا ان میں سے، تیرے بچوں میں سے، لڑکوں میں سے کسی کو مسلم موعود نہیں بناؤں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ان کی زندگی میں، یعنی ملہم کی زندگی میں اللہ نے یہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو میرے دعوے کے متعلق پوچھا گیا ہے، اس سلسلے میں ایک بات تو میں نے بتا دی۔ دوسری بات میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس ذکی غلام کی حضرت مرزا صاحب السلام کو بشارت دی گئی تھی، وہ غلام ذکی جو ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں اس بات کو۔ کون سے مسیح عیسیٰ ابن مریم؟ مثلا آنسر فرماتے ہیں وہ امت کیسی ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں اور درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم جس کی آنسر میں بشارت دی ہوئی ہے، وہ ذکی غلام جس کی حضرت مرزا صاحب السلام کو بشارت ملی تھی 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی میں، وہ ذکی غلام جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے مسیح عیسیٰ کا، اور حضرت بانی جماعت اسلام نے اپنی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے علماء نے ان سے سوال کیے ان کے زمانے میں بھی، وہ جو حدیثیں ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہ وہ تو آپ کے پر فٹ نہیں ہوتی، پوری نہیں اترتی، تو حضور السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا۔ پھر یہ بالکل ٹھیک بات ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بعض علامتیں ہیں احادیث میں جو مسیح عیسیٰ ابن مریم متعلق ہیں وہ میرے متعلق پوری نہیں اترتی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بات مسیح اور بھی ممکن ہے کہ ایسا مسیح ابن مریم بھی آئے جس کے متعلق وہ ساری جو حدیثوں میں علامات ہیں، نشانیاں اس کے مطابق پوری ہو جائیں، اور پھر کوئی ایسا دجال بھی آئے
جو عالم اسلام میں عظیم فتنہ ڈالے. آپ دیکھیں آج فتنہ پڑا ہوا کہ نہیں پڑا ہوا, ایک دجال ہے کہ نہیں ہے. اور عاصم کی حدیث کے مطابق وہ ملکوں پر حملے کر رہا ہے, اور جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ان کو نواز رہا ہے, اور جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ان پہ حملے کر رہا ہے, ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتا پھر رہا ہے. تو یاد رکھیں, میں احمدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو اکثر یہ کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا صاحب السلام ایک وجود تھے, وہ آ گئے. نہیں, وہ ٹھیک تھے, مرزا صاحب السلام مسیح موعود بھی تھے, مہدی موعود علیہ السلام بھی تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے, میں تو جانا نہیں چاہتا. لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام صرف مہدی یا آپ کا بنیادی دعویٰ جو امام مہدی علیہ السلام ہونے کا تھا, اور اس دعوے کے ساتھ بہت ساری جو مقام و مرتبے ہیں اور دوسرے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بخشی. مثلا مسیح صاحب نے مریم اس لحاظ سے تھے, وہ مسیح موعود تھے. وہ فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. اب یہ سارے مقام و مرتبے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ مہدی اور مسیح موعود ہی تھے, وہ بہت کچھ تھے. لیکن آپ علیہ السلام کا بنیادی جو حقیقی دعویٰ ہے آپ کا, وہ امام مہدی ہونے کا, عاصم کے بشارت کے مطابق, جس کے متعلق عاصم نے فرمایا تھا کہ ہمارے مہدی کا یہ نشان ہے. ان کے لیے وہ پورا بھی ہوا تھا آسمان پر, چاند خسوف و کسوف کا جو نشان ہے وہ ان پہ پورا اترا. اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کا بنیادی جو مقام و مرتبہ امام مہدی کا ہے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جب ان کے متعلق لکھیں یا بات کریں, آپ مسیح موعود کہہ دیتے ہیں ان کو بڑی جلدی, حضرت مسیح موعود. آپ کہا کریں حضرت مہدی موعود علیہ السلام. آپ علیہ السلام کا امام مہدی بڑا دعویٰ ہے اور مسیح ایک چھوٹا دعویٰ ہے. اگر کسی ملک کا کوئی صدر ہو, اس کو ہم ڈی سی کہتے پھریں یا کمشنر کہتے پھریں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہیں کہ وہ صدر ہے, اور صدر میں ساری عہدے آ گئے. امام مہدی کال کرنے سے, لکھنے سے, اس میں مسیح بھی آ جاتا ہے. میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. ایک اور الہام میں اللہ فرماتا ہے جری اللہ فی حول الانبیاء. یہ سارے مقام ان میں آ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ مسیح موعود کی بجائے حضور علیہ السلام کو حضرت مہدی علیہ السلام پکارا کریں, کیونکہ مہدی کا دعویٰ یا مہدویت کا مقام بہت بلند ہے. یہ نبوت کا, سارے نبی امام مہدی تھے اپنے زمانے میں, اور آپ وہ چھوڑ کر امام مہدی کو چھوڑ کر مسیح موعود لے کے پھر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. میں کسی وقت کیوں جماعت میں یہ روایت ڈالا گیا ہے کہ مہدی کی بجائے مسیح موعود کہہ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ آنے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے کہ اب اس کی چھٹی کرا دو کہ یہی مسیح موعود تھے. بہرحال یہ الگ بات ہے, میں اس پر نہیں آتا. اچھا, اگلا 5واں جو فرق ہے میں بتانا چاہتا ہوں. پیش گوئیوں کے مطابق آنے والے مہدی اور مسیح موعود کو قادیانی اور لاہوری ایک ہی وجود سمجھتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا, وہ ایک ہی وجود سمجھتے ہیں, قادیانی بھی اور لاہوری بھی. اور ان کے خیال کے مطابق وہ خود حضرت مرزا غلام السلام تھے, جبکہ خاکسار اور خاکسار کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام امتی نبی, مہدی, مسیح موعود اور مجدد الآخر تھے, مجدد صدی بھی تھے. ہمارے عقیدے کے مطابق عاصم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے 2 مسیح موعود ہیں. ایک امام مہدی خود مسیح موعود ہے, وہ امام مہدی بھی ہیں, اور ایک آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی غلامی میں آنے والا آپ کا ذکی غلام, وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. جیسے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ایک الہام بھی ہے, آپ کو الہامی شعر بھی ہے, وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا تھا. زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید, مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. یہ وہی عیسیٰ ہے کہ ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے, اے مریم تجھے مبارک ہو, عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو یہ جو عیسیٰ ہے اس کے متعلق دوبارہ آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے, حتبانی جماعت اسلام کو اس کی بشارت دی ہے. وہ ذکی غلام ہے, اور وہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنکھ میں خبر دی تھی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے, جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اچھا, اس کے بعد میں اگلا سوال لیتا ہوں. جناب فتح محمد صاحب ہیں,
انہوں نے مجھے 11 جولائی 2012 کو یہ 2 سوال بھیجے ہیں، تو اس کے متعلق میں کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے یعنی آج آپ مجھے بتائیں کہ ایک نارمل احمدی اور اصلاح پسند احمدی کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یعنی اصلاح پسند احمدیوں کے عقائد کے ذرائع کیا ہیں، یعنی ماخذ کیا ہیں، کتاب یعنی قرآن مجید ہے یا اور کتب کی کون سی ہیں، حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے جواز کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جناب فتح محمد صاحب، پہلے تو شکریہ، آپ نے سوال بھیجا، بلکہ 2 سوال بھیجے، تو میں اس کے جواب میں آپ کے سوالوں کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نارمل احمدی اور اصلاح پسند احمدی کے درمیان کیا فرق ہے۔ میں اس سے پہلے میں اس کا جواب مفصل دے چکا ہوں، ظاہر ہے آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ ایک احمدی، اصلاح پسند احمدی اور قادیانی احمدی اور لاہوری احمدی میں کیا فرق ہے، تفصیل ہو چکی ہے۔ اگلی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کے ذرائع کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، ماخذ کیا ہیں، تو اس سے میں یاد رکھیں کہ پہلی قرآن کریم، دوسری احادیث صحیحہ، تیسرا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا الہامی کلام، اور چوتھا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا اپنا کلام، ان کی تحریریں، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات، وہ ہمارے عقائد کے ماخذ ہیں۔ یہ آپ میری کتب اور میرے مضامین جو ہیں وہ اپنا alghulam.com پہ جا کر پھر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میری جو عقائد ہیں، جو سورسز ہیں میری کتابوں میں، مضامین میں، انہی کا ذکر ہے جو میں نے ابھی کی ہیں۔ اگر آپ کو میری کتابیں درکار ہوں، کیونکہ ہماری کتاب جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں، تو آپ اپنا پوسٹل ایڈریس میں بھیج دیں فتح محمد صاحب، تو ہم آپ کو جو کتاب آپ چاہیں وہ لکھ دیں، تو ہم آپ کو ارسال کر دیں گے۔ یہ ایک سوال ہے، عزیز ہیں، انہوں نے بھیجا ہے 5 جولائی 2012 کو، ان کا سوال آیا میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یعنی اس عاجز کا مسلم موعود اور اب مجدد ہونے کا دعویٰ 1983 سے ہے، آپ نے 1983 سے خطبات جمعہ کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا؟ اس ضمن میں کیا رکاوٹ تھی؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن۔ تو میں اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اس کا جواب تو بہت لمبا ہے، اصل میں آج اس کو چھوڑ رہا تھا، اس سوال کو میں چاہتا تھا کسی لمبی نشست میں اس کا جواب دوں، کیونکہ جواب بہت طویل ہے، لیکن بہر آج مختصر میں عرض کرتا ہوں، تفصیل کسی وقت اور وقت پہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، میں ان صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر مرسل کو اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق تبلیغ کی توفیق بھی بخشا کرتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ عاصم پر جب غار حرا میں وہی نازل ہوئی، آغاز ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور رسول چن لیا، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی یہ سورۃ شعراء کی 215 آیت ہے کہ اے میرے بندے، سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ یہ نہیں کہ غار حرا سے باہر نکلنے کے ساتھ عاصم نے پورے مکہ کو خطاب کرنا شروع کر دیا تھا کہ آؤ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے قبول کرو وغیرہ، نہیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں عاصم کی، ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے عاصم نے اپنے دعوے کو، اپنی تعلیم کو، تبلیغ کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ایسا ایسا دوست احباب آنے شروع ہو گیا اس میں، پھر ایسا ایسا آپ کی تبلیغ پھیلنا شروع ہوئی، اور 10-12 سال عاصم اپنی مکہ میں اپنی تبلیغ میں کرتے رہے، اور بڑے دکھ بھی اٹھائے، بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ یہ مکی زندگی کی تبلیغ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، مکی زندگی میں عاصم کا رویہ ایسا تھا کہ بالکل ایک غیر مسلم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، مخالفت میں لکھی ہے اس نے عاصم کے متعلق، بڑی تعریف بھی کی ہے انہوں نے اس کتاب میں، انگلش میں کتاب ہے اس میں، اور لکھا ہے اس میں 2 پارٹ کیے ہیں اس نے کتاب کے، کہ دی پرافٹ آف مکہ، عاصم کے بارے میں، اور دا اسٹیٹس مین آف مدینہ، یعنی عاصم کو قرار دیتا ہے کہ جب مکہ میں تھے وہ نبی تھے، وہ ان کی ایک نبی کی زندگی ہے، لیکن جب مدینہ میں وہ جلا وطن ہو کر چلے گئے تو وہاں پر ایسی انہوں نے زندگی پھر گزاری، ایسا طرز عمل تھا کہ جیسا ایک مدبر، ایک سیاستدان کا ہوتا ہے،
اسٹیٹس مین آف مدینہ. میں نے یہ کہا نا آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق تبلیغ کی توفیق کی بخشتا اور اجازت بھی دیتا ہے. مکہ میں اس قسم کی کھل کے تبلیغ کی اجازت ہی نہیں تھی. نہ ہم نے کی، نہ اپنے اصحاب کو دکھ اٹھاتے رہے، ہر قسم کی تکلیفیں مشکوں سے صحیح، لیکن صبر سے کام لیا. 10-12 سال میں پھر آپ کی تعداد 100، 125 یا زیادہ سے زیادہ 150 عورتیں، بچے، بوڑھے ملا کے جوان، یہ اتنا 12 سال میں جو عرصہ تھا اس میں ہوئے تھے. اور پھر یہ تبلیغ کا رنگ تھا. پھر صبر سے، گالیاں کھا کے، دکھ سہ کے، نرمی سے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے. تو ایسے بھی میرا جو ہے معاملہ ہے، اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 1983 10 دسمبر کا یہ واقعہ ہے. میرے خطبات میں اس کا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، جو پہلے دے چکا ہوں، آئندہ بھی دوں گا، اس کا ذکر کرتا رہوں گا. میری تحریرات میں بھی ذکر ہے. مڈل دسمبر 1983 میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. یعنی یہی واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے غار حرا میں آسم کا ہوا تھا، جیسا کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، میرے ساتھ وہ سجدے میں ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم ختم کر کے واپس گھر آ گیا تھا، اپنا کام کرنا شروع کر دیا. میری ماں نے ایک دفعہ زندگی میں مجھے کہا تھا کہ بیٹا ملازمت نہیں کرنی. میں نے کہا تھا کہ اماں جی میں نے ملازمت کر رہی ہے. اس کے بعد میری ماں نے دوبارہ مجھے ملازمت کے لیے نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، میں اس کے مطابق جو مجھ پر نازل ہوتا تھا، بعض ڈائریکٹ کلام تھا اللہ کا، اسی کے الفاظ تھے، بعض معنی مضمون میں مجھ پر آتا تھا، اس کو میں اپنے الفاظ میں لکھتا تھا. تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. یہ معاملہ جو میں نے 1.5 سال میں مکمل کیا. سب سے پہلے یہ جو میری کتاب غلام مسیح الزمان کا 2nd پارٹ ہے، ورچوئس گاڈ، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشوی مسلم موعود کی حقیقت، سب سے پہلے میں نے یہ 1.5 سال میں یہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ، اور اس سے روح القدس پا کر. لیکن میں نے کہا ہے کہ بعض ڈائریکٹ الفاظ اللہ کے کلام میں جو لفظ مجھ پر آئے وہ ہیں. بعض جگہ پر اللہ نے مضمون اور معنی بتا دیے مجھے، میں نے اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے. تو یہ جو ورچوئس گاڈ ہے، سب سے پہلے میں نے یہ کتابچہ لکھا تھا 1.5 سال میں، اور میں نے انگلش میں لکھا تھا پاکستان میں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے، اس میں رہتے ہوئے میں، یہ جو عزیز ہیں جنہوں نے مجھے سوال کیا ہے، اس کو بخوبی جانتے ہیں. اکثر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرا نام مخفی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس قسم کے سسٹم میں کس طرح ممکن تھا کہ ایک آدمی ربا میں کوئی غریب مسکین ہو، معمولی ہو، انسان ہو، احمدی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ چن لے، پھر وہ اپنی اعلانیہ خطبات کا سلسلہ وہاں پہ شروع کر دے. وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر میں یہ کام کر دیتا وہاں پہ تو میں کب یہاں پہ آپ مجھے نہ دیکھتے. میرا تو کام ربا میں تمام کر دیا جانا تھا. تو پھر میں نے یہ جب لکھ لیا ورچوئس گاڈ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جبر کر کے ادھر مجھے باہر لایا ہے. خدا نے مجھے بتا دیا چھوڑ دو اس کو، ربے کو اب چھوڑ دو. تو عزیزم، یہ جو میرے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو خطبات کا سلسلہ ہے 1983 سے آپ مسلم موعود ہیں یا آپ مجدد بھی ہیں، آپ نے 1983 سے کیوں نہیں یہ سلسلہ شروع کیا؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے. جب یہ کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہی اس وقت ہوتا ہے. فتح مکہ 30 سال لڑنے کے بعد ہوا تھا. فتح مکہ 10 سال کے بعد آسم جو مکہ میں لڑ رہے تھے اس وقت نہیں ہوا تھا، نہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کا علم تھا اور اللہ کی رضا تھی کب ہونا تھا فتح مکہ. اس وقت یہ میرے بھی خطبات کا جو سلسلہ ہے، میں ایک عقل ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ مجھے چلا رہا ہے. اور جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کسی بات کا، مجھے کبھی یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہے، تو میں چل پڑتا ہوں اس راستے پہ. تو میں اس زمانے میں جب صدر تھا، اس وقت بھی میں امام صلاۃ تھا، یہاں پر خطبات بھی دیتا تھا. خطبات لوگوں سنے ہیں میرے. اب وہ لوگ جو جب میں صدر تھا جماعت احمدیہ کیل کا، یا اس کے بعد بھی، یہ دعوت سے پہلے تک بھی میں جماعت احمدیہ کیل میں امام صلاۃ تھا اور خطبات دیتا تھا. اب وہ کیل کے لوگ جو اب میرے خطبات سن رہے ہوں گے، وہ دیکھیں کہ آج کل جو میں خطبات دیتا ہوں، کیا وہ جو میں آپ کو دیا کرتا تھا جب میں آپ کا امام صلاۃ تھا، وہ کیا خطبے ہوا کرتے تھے؟ اب میں کیا بتا رہا ہوں؟ کیا یہ باتیں میں اس وقت بتا سکتا تھا آپ لوگوں کو؟ اور بہرحال یہ خطبات کا سلسلہ بس اب بھی شروع ہونا تھا. اور اب بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں سوال کرنے والا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان خطبات کی وجہ تم بنے ہو، آپ ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی آپ کا نام ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ بس آپ کی طرف سے تحریک ہوگی اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سلسلہ اب شروع کر دوں. تو بہرحال یہ خطبات سلسلہ یہ آپ کے ذریعے ہی شروع ہونا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی تحریک کو پیدا ہونی تھی اور مجھے حق الیقین ملنا تھا کہ آپ سلسلہ شروع کر دو. پر میں نے یہ شروع کر دی ہیں اور یہ دیریاں ہیں اور میں نے مجھ سے اپنی زندگی بتائی ہے آپ لوگوں کو جو میرے ساتھ ہوا ہے ادھر کیل میں جو پاکستان میں. یہ اگر میں وہاں پہ شروع کر دیتا کہاں ہوتا میں وہاں پہ ربا بھی میرا اس سسٹم میں تو کام کر دینا تھا. میں نے کہاں ادھر آنا تھا. ابھی بھی غریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس میں شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال میں احمدیوں سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ تم گھبراؤ نہیں, تم بولو, سوال کرو. سوال کرنا تمہارا بنیادی حق ہے جو خدا اس کے رسول اور اس کے مسیح نے تمہیں دیا ہے, اس کے مہدی علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے. کتنا بڑا عہدیدار ہو تمہارے آگے, اس سے سوال کرو. میرے متعلق سوال کرو, ان سے کھل کے کرو, باہر نکل کے کرو. آپ میں نے سنا ہے کہ میرے خطبات سنے جاتے ہیں بڑے مختلف ملکوں میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں. اچھا, سن کر خطبے تبصرے ہوتے ہیں اپنی ڈرائنگ روموں میں, اپنی محفل میں, فیملی میں بیٹھ کے. باہر بات نہیں کرتا کوئی ڈر کے. میں سب بہنوں بھائیوں کو, احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو ڈرو نہیں. میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں حق اور سچ بتا رہا ہوں, قرآن کریم کی مطابق بتا رہا ہوں. اور آپ ان لوگوں سے نہ ڈرو. آپ میں وہ نجات دہندہ آپ میں موجود ہے, وہ آ چکا ہے. اسیروں کو رستگاری دلانے والا آ چکا ہے, آپ میں کھڑا بول رہا ہے وہ. تو اس لیے ڈرو نہیں. جو ہونا تھا 100 سال ہو چکا ہے. آپ نے بہت مصیبت کاٹ لی ہے اس احمدیت کی وجہ سے. حضرت مرزا صاحب السلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جو سزا آپ کو دی گئی ہے وہ بہت ہو چکی ہے. اب آپ کی رہائی کا وقت ہے. آپ بولیں اور بات کریں, نہیں ڈریں. میرا انہوں نے کیا کر لیا, میں کھڑا ہوں, وہ میرے ساتھی ہیں کھڑے ہیں, ان کو کیا کر لیا. آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ اس کے بعد پھر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدلیں گے. اب یہ 19 سال سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات ہی نہ کرو, سلسلہ چلتا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوں گے, کیونکہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یعنی وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. اے احمدیو, تم اسیر ہو, تمہیں گنگے بنا دیا گیا ہے, تم بات نہیں کر سکتے. کیا تمہاری بنیادی حق نہیں ہے؟ تم آزاد پیدا نہیں ہوئے تھے؟ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اسیر بنا لیا گیا ہے. ہمیں یہ سزا دی جائے. 100 سال سے ہم صدی کاٹ رہے ہیں سزا. ہمارے بزرگوں نے کاٹی, ہم نے کاٹی, اور آج الحمدللہ اب میں آپ سے کھڑا ہوں. یعنی اسیروں کو, آپ کو رہائی دلانے والا آپ میں موجود ہے. ڈرے نہ ان سے, ڈٹ کے سوال کریں خلیفہ صاحب سے. میں کہتا ہوں کہ علماء سے بات کریں اور ان کے کہیں کہ اس شخص سے بات کرو اور اس کے سوالوں کو جواب دو. اگر یہ جھوٹا ہے اس کو لاجواب کرو اور کھل کے. اپنا MT ہے جماعت احمدیہ کا, یا کسی نجی ٹی وی پر بھی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ سچے ہیں تو مجھے جھوٹا ثابت کریں, اور اگر یہ جھوٹے لوگ ہیں تو آپ جب تک گونگے بنے رہیں گے اور اپنے ڈرائنگ روموں میں یہ خطبے سنتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میری باتیں سنیں, اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتے ہیں تو ان سے کریں, ان کو مجبور کریں کہ نکلیں باہر اور مجھ سے بات کریں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, سچ اور جھوٹ کا پتہ لگے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو بھی اپنے حفظ و مان میں بھی رکھے اور آپ کو طاقت نصیب فرمائے. ہم حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کو ماننے والے ہیں. ہمیں اس نے پیروں فقیروں, ہمارے بزرگوں کو پیروں فقیروں سے انہوں نے آزادی دلائی تھی. اور بڑی مصیبت اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج ہم حضرت مسیح موعود یا بانی جماعت الاسلام کی اولاد نے ہمیں ایک ایسی پیری فقیری میں بدل دیا, سسٹم میں بدل دیا ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا, بات کرنا بھی, سوال کرنا بھی مشکل ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کی مدد بھی فرمائے. تو میں اس پہ اپنا جو ہے خطاب ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ باقی سوال کچھ رہ گئے ہیں, وہ سوال اب کافی وقت ہو گیا ہے, میں انشاءاللہ کسی آئندہ سیشن میں دوں گا. تو یہ جو میں جواب دے چکا ہوں یہ کافی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.